علیکم 10 کلاس، کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں بیٹا ہم نے سبق پڑھا پرستان کی شہزادی۔ آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ کون کون سے جو سوال ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنے ہیں، اور کون سے آپ کو اپنی کاپی پر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے کتاب پر ہی حل کر لینے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات آپ نے ان کے جوابات میں بولتی جاتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں، اور جو ہے اپنی کاپیز پر آپ نے اس کو آنسر کو لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اسالف دیکھیں، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ لفظ کون سا کو کاٹ دیں گے تو یہ ہول سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی کا پیشہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ بے دیکھیں، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی خوش تھے کہ سیدانی بی کو اللہ تعالی بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیجا ہے۔ ایسی شریف، نماز روزے کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے، اور بچے بھی ان کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ حصہ جیم دیکھیں، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کی شادی کے کپڑوں کی تیاری کے لیے بلوایا تھا۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا، ٹھیک ہے؟ اور حصہ دیکھیں، پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو توڑ کر جو ہے وہ منہ میں رکھنے سے جس بھی کھانے کا خیال کیا جاتا اسی کھانے کا ذائقہ منہ میں آتا، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ جہاں سے ایک پھل توڑتے تھے اسی جگہ فوراً دوسرا پھل جو ہے وہ اگ آتا تھا۔ یہ دو خصوصیت جو تھی وہ پرستان کے پھلوں کی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں، سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے، آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیں۔ جی بیٹا، اس کو آپ نے مختصر کر کے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کر لینا ہے۔ سوال نمبر 3، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ الف حصہ دیکھیں، سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اشرف صبوحی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا کس لیے؟ بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے۔ پھر اگلا آپشن دیکھیں، دال آپشن دیکھیں، سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا، کیا مرغوب تھا؟ بونٹ پلاؤ۔ اس کے بعد اس صفحے پر آ جائیں ہم اگلے صفحے پر، حصہ دیکھیں، پرستان میں پھلدار پودے جو تھے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے؟ بالشت بھر بڑے تھے۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ جواہرات ملے۔ مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ بیٹا آپ نے یہ کوشچن آپ کے پیپر میں نہیں آتا، لیکن میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ ان کے جملے ضرور بنایا کریں، کیونکہ ہماری جو ہے وہ قومی زبان اردو ہے، ہمیں اس پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، تو اس طرح کے اس کو جملوں میں ضرور استعمال کریں۔ 5واں سوال دیکھیں، کالم الف کا ربط کالم بے سے ملائیں۔ پہلے آپ اس کی نمبرنگ کر لیا کریں۔ مرہٹہ گردی تباہی، میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی، کانڑا دیو، بکر گدھا جن، ہنر دھاگ۔ سبق کے مطابق درست لفظ کے ذریعے خالی جگہ پر کریں۔ ایک وقت تھا کہ ڈیش میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا، قلعے میں۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ کیوں اختیار کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم بختو منہ سے تو پھوٹو۔ پرستان میں اسے ڈیش لے گیا، کون؟ جن۔ بادشاہ نے اسے ڈیش میں انعام میں دیے، کیا؟ جواہرات، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے ذو معنی الفاظ۔ ذو معنی الفاظ کا مطلب ہوتا ہے وہ الفاظ جن کے معنی دو ہوں، یعنی جو الفاظ املا جن کی اور حروف جن کے ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں، بولنے میں بھی وہ ایک جیسے ساؤنڈ دیتے ہوں۔ درج ذیل جملوں میں سے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیں۔
بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی. آب، اب اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے. چمک دمک کو بھی آب کہتے ہیں، پانی کو بھی آب کہتے ہیں. سوات میں کون سی کان ہے؟ کان جو ہے وہ معدنیات نکلنے کی جو جگہ ہے، جیسے نمک کی کان، سونے کی کان، اور ہمارا جو سننے کا عضو ہے، جسم کا عضو ہے، اسے بھی کان کہتے ہیں. بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے. اب تھان کپڑے کے گٹھے کو بھی کہتے ہیں، اور اس جگہ جہاں پر گھوڑے کو باندھتے ہیں اس کو بھی تھان کہتے ہیں. حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا. دار پھانسی کو بھی کہتے ہیں اور دار مقام کو بھی کہتے ہیں. جہاں چاہ وہاں راہ. چاہت کو بھی کہتے ہیں اور کنویں کو بھی کہتے ہیں. 8واں سوال دیکھیں بیٹا. درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں، یعنی الٹ تحریر کریں. لطیف، کثیف. شب، دن. خشک، تر. جفت، طاق. شیریں، تلخ. شیریں میٹھا، تلخ کڑوا. نشیب، فراز. تریاک، زہر. تریاک وہ پانی جو زندگی دے، اسے تریاک کہتے ہیں. اور زہر. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ کو اس کی ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی آپ کے سامنے. اللہ حافظ.